میں اس پہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں قریشی صاحب، آپ نے دعویٰ کیا ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا علی صاحب جو ہیں وہ گمراہ ہیں. تو اگر وہ شخص گمراہ ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان دن بہ دن ان کے فالوئنگ کی لسٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ نام لے کر ہمارے علماء کرام کو، خاص طور پہ مفتی اعظم پاکستان کو وہ کئی دفعہ چیلنج کر چکے ہیں. جب ایک بندہ گمراہ ہے، امت کے لیے فتنے کا سبب بن رہا ہے، تو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمارے علماء اپنا نمائندہ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ یہ تو آپ میرے خیال میں ٹائم لیں اور مفتی اعظم صاحب کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی جب ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یا خود مناظرہ کرو یا اپنا نمائندہ پیش کرو، کم از کم اس کا منہ تو بند کرو نا. یہ جو ہزاروں، دیکھیں میرے جانے کے بعد ہزاروں لوگوں نے مرزے کو چھوڑا، یہ تو سب کے سامنے کہ بھائی وہ جو کہتا تھا مولوی میرے سامنے آئیں گے نہیں، یہ ڈرتے ہیں، یہ ان کے پاس علم نہیں. تو ہم نے ایک سنجیدہ کوشش کی، پرامن کوشش کی کہ بھائی آؤ دنیا کے سامنے سارا جو نہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ جو ایپیسوڈ ہوا وہ ساری قوم کے سامنے. اب جو اس کا مسئلہ مطالبہ ہے، وہ جس جمیلوں سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جس فنکاری سے، تو اس کا دروازہ بند کرنا کس کا کام ہے؟ مفتی صاحب کا کام ہے. بھائی وہ خود آئے میدان میں، یا پھر وہ اپنا کوئی نمائندہ تھوڑے پاکستان میں مناظر وہ کہیں کہ جی میں بزرگ ہوں، یا جس طرح کے ہے بھی ہے کہ ہر بندے کا فن نہیں ہے یہ مناظرہ کرنا. تو ٹھیک ہے، وہ کسی اہل سنت کے کسی بندے پر اعتماد کر کے اس کو کہیں کہ بھائی میں پورا بیان دیں وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہماری طرف سے ہے اور اس کی فتح ہماری فتح، اس کی شکست ہماری شکست ہے، چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ مناظرے میں. پورا بیان دیں وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہماری طرف سے ہے اور اس کی فتح ہماری فتح، اس کی شکست ہماری شکست ہے، چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ مناظرے میں. پورا بیان دیں وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہماری طرف سے ہے اور اس کی فتح ہماری فتح، اس کی شکست ہماری شکست ہے، چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ مناظرے میں. اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی، تو اس نے جینون کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے، اور وہ بھی ان کی خواہش پہ؟ میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، ہاں ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں، پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا، نہ تواڈے کسی وڈے بھرا نے، نہ کوئی چھوٹے بھرا نے، جواب ہے ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں، اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی 2009 میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے، تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ آج تو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں تو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہیں؟ اس وقت نہیں تھی کتابیں بدلی ہوئی؟ بالکل. اور ڈر گئے جو ہے، ہاں نس گئے جو ہے. تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس. کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں. جواب ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں، اگلی کل کرو. یہ جواب ہے؟ تیرے پیر میرے لیے نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا. شکر کرو نیچے گل ہوئی، منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھرا پہ نکلتا ہے چشتی رسول اللہ تھا. ہاں تیرے اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے، سبا سنابل کی تعریف کی ہے، کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گیا، اور اگر اسے نہیں پتا لگا تو بزرگی گئی.
لو سامو, تیرے چاچو نے دفاع کیا تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر, چاچو بھی فارغ ہو گیا. تو مفتی صاحب اب مانے ہیں, مفتی صاحب ویسے اب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں بات کی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. واہ 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 ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, تبدیلی آ گئی ہے. کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا ہے کہ بھئی وہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو حضور تو علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے, تو یہ پھر کیسے ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب نے اپنے الفاظ واپس لے لیے, توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگی. اور جس وقت کوئی آدمی اپنے الفاظ واپس لے لے, توبہ کر لے, معافی مانگ لے, اب معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہو جاتا ہے. اور جس وقت کوئی آدمی اپنے الفاظ واپس لے لے, توبہ کر لے, معافی مانگ لے, اب معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل تبدیلی. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ممتاز قادری کو ورگلایا تھا, اور وہ اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے اپنی پگڑی ایسے گرا دی تھی کہ جی 295C کے بارے میں کسی نے یہ وہ کر کر کے. تو دیکھو کدے کوئی مولوی یا اس کا بیٹا کسی کو قتل کرنے کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے سامنے نہیں آیا. ہمیشہ لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں. یہ خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں نا, یہ کیوں نہیں نکلے تھے اس وقت؟ چلو ہوں نکلو, شکار اسی تانوں دینے آ, بلکہ تہاڈے ایسے تو مسئلہ ہی نہیں, جس نو چاہو شکار بنا لو. کچھ آلے شکار تہاڈے پینڈنگ نے لسٹ وچ, تے نکلے نا انس رضوی, سعد رضوی. نہیں, لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں, خود ان کے ناموں کے اوپر حرام کے چندے اکٹھے کرتے ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود نے معافی مانگ لی ہے, اب اس کے بعد کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کاش تجھے یہ پہلے بات پتا ہوتی. اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ پہلے تیرا یہ موقف نہیں تھا. تمہارے بزرگوں نے تو بالکل عجیب و غریب فتوے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی گستاخی توبہ ہی قبول نہیں ہے. دنیا میں ہم اسے آخرت میں پہنچا دیں گے, آخرت میں جا کے بخشش ہو جائے گی, دنیا سے ہم اسے نکالیں گے. آج تم لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, ہم ویلکم کہتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب پبلک کو بتاؤ کہ تم پہلے گمراہ تھے, اب تمہیں ہدایت ملی ہے.